الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے، گندی چیز اور پاکیزہ چیز برابر نہیں ہو سکتی، گرچہ گندی چیز کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے۔ پس اللہ سے ڈرو اے عقل والو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب گندی چیز یا پاکیزہ چیز کا ذکر آتا ہے تو ہمارے سامنے ایک عام تصور آتا ہے حلال اور حرام کا۔ جو چیزیں حرام ہیں وہ گندی ہیں، جو چیزیں حلال ہیں وہ پاکیزہ ہیں۔ لیکن یہ ایک اینگل ہے صرف اس کا ایک دوسرا اینگل یہ بھی ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ حلال ہے لیکن اس کی حیت بدل گئی، اس کی پوزیشن بدل گئی تو وہ گندی ہو جاتی ہے، گرچہ ہم یہ کہیں کہ وہ حلال ہے۔ مثلا گوشت حلال ہے، پھل حلال ہے، لیکن اگر سڑ جائے تو اب وہ چیز گندی ہو گئی، لیکن ہم اس گوشت کو حرام نہیں کہہ سکتے، ہم اس پھل کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ خبیث کا اصل مفہوم جو ہے وہ چیز جو سوٹ نہ کرنے والی ہو، نقصان پہنچانے والی ہو۔ طیب کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جو سوٹ کرنے والی ہو، فائدہ پہنچانے والی ہو، نفع پہنچانے والی ہو۔ تو معنی تھوڑا سا کیا ہوتا ہے؟ وسیع اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں جو حیت نہیں بھی بدلتی لیکن پھر بھی اس کے بارے میں استعمال کے لحاظ سے حکم بدل جاتا ہے۔ مٹی ہے، کہیں گے ہم کہ ناپاک ہے، گندا ہے، لیکن کھانا اگر ہو تو کھائیے گا۔ اب آپ کی صحت کے لحاظ سے وہ خبیثی ہو گئی، گرچہ اپنی جگہ وہ پاک ہے، آپ کو پاک کر بھی دے گی، تیمم کرنے کی ضرورت ہے تو آپ تیمم بھی کر لیں گے۔ تو یہ وہ تعبیر حلال اور حرام کے بجائے جو خبیث اور طیب آئی ہے، اس کے پیچھے اصل حکمت یا اصل پس منظر یہ ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اب آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی چیز کا گندا ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو ناپسندی ہو۔ شراب تو گندی چیز ہے لیکن لذت ملتی ہے تو سب پیتے ہیں ٹھاٹ سے۔ اور آج کل تو اس سے زیادہ ایڈوانس زمانہ ہو گیا ہے۔ کتنی ٹافیز، کتنے بسکٹس، کتنے کولڈ ڈرنکس ہیں جس میں حرام اشیاء ملائے جاتے ہیں، لیکن ٹیسٹ ملتا ہے تو سب کھاتے ہیں اور خوب بڑا مزیدار ہے نا۔ ڈھابے پہ جا کے کھانا بھی کھانا ہو، وہ ٹیسٹی بنانے کے لیے کچھ بھی ڈال دیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہم خوب کھاتے ہیں۔
تو گرچہ وہ چیز مقدار میں زیادہ ہو یا ٹیسٹ دے، لیکن وہ چیز اپنی جگہ درست نہیں رہتی. ہمیں چاہے وہ تعجب میں ڈال دے کہ یہ اتنا ٹیسٹ کہاں سے آ گیا، اتنا مزیدار کیسے ہو گیا، لیکن اس کے باوجود گندا گندا ہی ہے اور پاکیزہ پاکیزہ ہی ہے. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ بعض پہلو جو اس کے اندر ٹیسٹ کے یا کشش کے ہیں، اس کی وجہ سے انسان اس کی طرف لپکتا ہے، اس سے رک کیسے سکتا ہے جب اس کے اندر خوف خدا ہوگا. اسی لیے کہا گیا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یا اولی الالباب، اے عقل والو. اب یہاں پر عقل لفظ تو خود عربی میں یوز ہوتا ہے، اور یہاں لفظ عقل کے بجائے لب استعمال ہوا ہے، جس کی جمع الباب ہے، اور عقل کی جمع عقول ہے. تو وہ نہیں استعمال کر کے لب لفظ کیوں استعمال ہوا؟ کیا فرق ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. عقل جس چیز کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ عیار ہے، سو بھیس بدل لیتی ہے، تعویل کر کر کے ہر چیز کو کیا کر لیتی ہے؟ گنجائش پیدا کر لیتی ہے. وہ عقل عام ہے. اس کے برخلاف لب اس عقل کو کہتے ہیں جو بالکل خالص ہو، پختہ ہو، سلامت ہو، وہ بھیس نہ بدلے، حقیقت پسند ہو. اس لیے وہ تعبیر استعمال کی کہ جو حقیقت پسند ذہن ہے، جو حقیقت پسند سوچنے والا دماغ ہے، جو سلامت دماغ ہے، جو سو بھیس نہیں بدلتا، ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس طرح کی خبیث چیزوں سے بچنا چاہیے، چاہے وہ بڑی پرکشش ہو اور اپنے اندر بہت زیادہ ٹیسٹ رکھتی ہو. اگر ایسا کرنے والے کریں لعلکم تفلحون، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے، تم کو اس کا واقعی فائدہ ملے گا. ورنہ غلط چیز استعمال کرو گے کشش یا لذت کے چکر میں تو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. یس یس، ہاں، ناپاک کی کثرت تعجب میں ڈال دے. ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا، پریکٹیکل کریں گے تب سمجھ. دیکھیے، حلال کمائی کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی، حرام کمائی کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی. ذرا کسی کو دھوکہ دیا اور حرام کا ڈھیر لگ جاتا ہے، ذرا کسی کو چکما دیا حرام کا ڈھیر لگ جاتا ہے، ذرا چوری چماری کی ڈھیر لگ جاتا ہے. اور وہ ڈھیر لگ گیا تو بڑے آرام ہیں، بڑے عیش ہیں اور بڑی خواہشوں کی تکمیل ہوتی ہے. اب اس سے ہمیں تو ایک طرح کی خوشی ہی محسوس ہوتی ہے، اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے باکمال ہیں، اسی لیے تو ہم کو اس طرح سے اتنا حاصل ہو گیا. دنیا اتنی محنت کرتی ہے، اس کو حاصل نہیں ہوتا. لیکن کیا اس طرح کے مال میں برکت ہوتی ہے؟ اس طرح کے مال میں مضبوطی یا دوام ہوتا ہے؟ جیسے وہ بڑی تیزی سے آتا ہے اور ڈھیر لگ جاتا ہے، ویسے ہی بڑی تیزی سے مختلف اسباب سے اور بہانوں سے وہ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ جو گندی چیز ہے نا، وہ اپنی تاثیر کے لحاظ سے گندی ہی رہے گی، گرچہ بہت حاصل ہو جائے، آسانی سے حاصل ہو جائے، یا وہ حاصل ہو جائے تو تمہیں لگے کہ اب میرا معاملہ ہمیشہ کے لیے
گویا ٹھیک ٹھاک ہو گیا. نئے نئے جو دھنوان ہوتے ہیں ان کی مینٹلٹی کیسے تبدیل ہوتی ہے اور وہ کتنے کبر اور غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سوچتے ہیں کہ اب تو ہمیشہ کے لیے سارا معاملہ حل ہے, اب جو چاہو کرو, کیا فرق پڑے گا, زندگی تو اسی سے کٹ جائے گی اور ٹھاٹ سے کٹ جائے گی. یہ ہے ولو اعجبک کثرت الخبیث. محترم ڈھاوے پہ لے جا رہے تھے. چلیے چلیے اب سمجھ میں آیا. ولو اعجبک کثرت الخبیث. یہ تو ڈھابا چلانے والے بتائیں گے, میں تو صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ ٹیسٹ کے لیے غلط چیز استعمال کرتے ہیں. اب ایک چیز ہے جس کا نام اجینو موٹو ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, ہے نا. اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تسألوا عن اشیاء نہیں ہے, جی اور اس میں دیکھیے, ٹھیک ہے, یہ کوشچن مارک ابھی لگا کے رکھیے. اشیاء جمع انبیاء کی طرح ہی ہے نا, تو انبیاء ہوتا ہے یا انبیاء ہوتا ہے؟ تحقیق طلب تو ہے. چلیے تحقیق کیجیے, ابھی ہم لوگ دیکھیں گے آگے. بہرحال شے کی جمع ہے یہ طے ہے, جس کے معنی چیز ہیں. اب اشیاء ہے تو کیوں ہے, اور اشیاء ہاں ہاں اصل میں ہے یہ کہ اشیاء افعال کی شکل پر ہے نا. وزن اگر تلاش کریں گے, آپ لوگ عربی جانتے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں. اب ولد کی جمع اولادن ہے, تو اولادہ ہوتا ہے, افعال ہی کی شکل پر ہوا نا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑا سا تحقیق کیجیے تو شاید کوئی اور نئی چیز معلوم ہو. ٹھیک ہے, لا تسألوا عن اشیاء, ابھی مان کے چلتے ہیں, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم سوال نہ کرو چیزوں کے سلسلے میں. شے کی کے معنی چیز, اشیاء معنی چیزوں, جمع ہے تو. ان تبدلکم تسوکم, اگر وہ واضح کر دی جائے یا کھول دی جائے, لکم تمہارے لیے, تسوکم تو وہ تمہیں بری لگے, وہ تمہیں ناپسند آئے. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا, اور اگر تم پوچھو ان چیزوں کے بارے میں, حِينَ يُنَزَّلُ القرآن, جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے, تُبْدَلَكُمْ تو وہ تمہارے لیے ظاہر کی جا سکتی ہے, کھول کے بیان کی جا سکتی ہے جو تم پوچھو. اب اگر کھول کر کے بیان کر دی جائے گی تو جو بیان کیا جائے گا وہ بھی ماننا پڑے گا. لیکن اللہ نے اگر کھول کے نہیں بیان کیا ہے تو اس میں تمہارے لیے عافیت ہے نا.
اللہ تمہیں بہت زیادہ بوجھ میں، مصیبت میں، پریشانی میں، گرانی میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مبہم رکھا ہے. تو یہ گویا عفا اللہ عنہا، اللہ ایسی چیز سے کیا کر رہا ہے؟ تمہیں درگزر کر رہا ہے، تمہارے اوپر وہ بوجھ لادنا نہیں چاہتا. واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے اور بردبار ہے. فار ایگزامپل قرآن مجید میں ایک قصہ آیا ہے کہ گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو اب 10 سوال وہ کر رہے تھے. اگر وہ 10 سوال نہ کرتے تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، ہو جاتا. لیکن جب انہوں نے سوال کیا تو سوال کے جواب میں جو جو باتیں کہی گئی، دانتا ہونا چاہیے، فلاں کلر کا ہونا چاہیے، موٹا فربا ہونا چاہیے، اب ہر چیز کمپلسری ہو گئی. بہت ساری چیزیں کہی گئی ان کے سوال کے جواب میں، تو اب ہر چیز کمپلسری ہو گئی. اور ایسے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، عام حکم تھا، اس میں بہت زیادہ صفت نہیں بیان کی، تو جو کر دیتے سب ٹھیک تھا. اللہ نے اس زحمت سے بچایا تھا، لیکن پوچھ پوچھ کر کے وہ زحمت کیا کی؟ مول لے لی. اسی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وقت کا رسول موجود ہے، اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، تو سوال کا جواب دے دیا جائے گا. سوال کا جواب دے دیا جائے گا تو کام بڑھ جائے گا، کام بڑھ جائے گا تو زحمت بڑھ جائے گی، پریشانی بڑھ جائے گی. اور اللہ نے اگر نہیں پہلے وہ چیز کہی ہے تو اس کا مطلب وہ نہیں چاہتا ہے کہ تم کو اتنا لوڈ دے. تو تمہیں بھی اس لوڈ کو زبردستی کریدنا یا تلاش کرنا نہیں چاہیے. اس لیے زیادہ سوال وال مت کیا کرو. ہمارے یہاں بھی بہت سارے جو اس ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کے سوال کرتے رہتے ہیں. ایسے سوال جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، ایسے سوالات کرتے رہتے ہیں. حضور سے بھی کرتے تھے. حضور کے حوالے سے خود احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب حج کی فرضیت والی آیت نازل ہوئی، ایک صحابی نے سوال کر دیا کہ 1 سال حج کرنا ہے یا ہر سال کرنا ہے؟ اب اس کے بعد مسئلہ کھڑا ہو گیا. کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ اللہ کے رسول نے ٹالا، پھر دوبارہ سوال کیا، 12 سوال کیا تو ناراض ہو کر کے کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ ہر سال کرنا ہے تو ہر سال تمہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ میرا فرمایا ہوا بھی تو ماننا ہی ہے. اب اس کی وجہ سے تم زحمت میں نہیں پڑ جاؤ گے. جب یہ بات نہیں کہی گئی ہے، تمہیں توفیق ملتی ہے ہر سال کرو، نہیں ملتی ہے ایک بار کر لو، فرض ادا ہو جائے گا. تو یہ حضور کے زندگی میں بھی یہ صورتحال پیش آئی. نہیں، شان نزول اور سبب نزول یہ آیت یا یہ واقعہ نہیں. یہ تو اصل میں عام بیماری کی طرف اشارہ ہے کیا کہ جو لوگ بہت زیادہ اللہ اور رسول کے حوالے سے مطمئن اور یکسو نہیں ہوتے، وہ لوگ طرح طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں دیکھتے ہوں گے ایسے نوجوان یا ایسے لوگ جن کو دین اسلام کی اصولی باتوں پہ اطمینان نہیں ہوتا، تو وہ طرح طرح کے سوالات کرتے رہیں گے، الٹے سیدھے، بس اپنے اطمینان کو پختہ کرنے کے لیے. ویسے ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو الجھانے کے لیے کرتے رہتے ہیں، جیسے یہود، اہل کتاب. ہاں، کسی مولوی کو پریشان کرنا ہے تو اس سے پوچھ دو، مولوی کیسا ہے، امام کیسا ہے، حافظ صاحب کیسا ہے، چیک کیا جائے، کچھ جانتا وانتا ہے یا نہیں. تو ویسے ہی اہل کتاب نبی کو چیک کرنے کے لیے سوال کیا کرتے تھے، ویسے ہی منافقین نبی کو پریشان کرنے کے لیے سوال کیا کرتے تھے.
یہ جو ہدایت ہے یہ ان سارے تناظر میں ہے. آخر ہم نے اور آپ نے نہیں پڑھا سیرت کی کتاب میں کہ مکے کے لوگ پریشان ہوئے کہ ہم محمد کا مقابلہ کر ہی نہیں پا رہے ہیں، تو اہل کتاب بڑے پڑھے لکھے ایڈوانس لوگ ہیں، ان سے رجوع کیا کہ بتاؤ اس مسئلے پہ کیسے کنٹرول پایا جائے. ان لوگوں نے کہا کہ کچھ سوال کرو، 3 سوال کرو، 4 سوال کرو، جو سورہ کہف کے اندر اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیا ہے. اگر اس کا جواب صحیح دے دیں تو گویا صحیح ہیں، اور نہیں صحیح دیں تو اس کا مطلب غلط ہے. اب وہ سوال سکھائے، انہوں نے سوال کیے، جواب مل گیا، پھر بھی مانا کوئی نہ وہ ان کفار و مشرکین نے جواب مل جانے کے بعد تسلیم کیا، اور نہ ان اہل کتاب نے تسلیم کیا. لیکن انہوں نے پوچھا یہ حقیقت جاننے کے لیے، اور حقیقت معلوم ہو گئی پھر بھی اسی ڈھاک کے 3 پات. اور انہوں نے سکھایا اور حقیقت معلوم ہو گئی تو بھی ان کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہاں اب حقیقت معلوم ہو گئی ہے تو مان لیں. تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ الجھانے کے لیے، پٹی پڑھانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. اس تناظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے جتنا آ گیا اتنے ہی پہ کوشش کرو کہ عمل درآمد کر کے سرخرو ہو جائیں. بہت زیادہ ادھر ادھر کے چکر میں نہ پڑو، ورنہ اگر اس طرح کے کھیل تماشے کرو گے تو تم خود ہی پھنس جاؤ گے، تم خود ہی الجھ جاؤ گے. اور ہوا یہی، جس نے جب جیسا سوال کیا خود الجھ گیا. حدیث کے اندر تو یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضور سے سوال کر دیا، بتائیے میرا باپ کون؟ اللہ کے رسول نے بتا دیا فلاں، اور جس شخص کا نام بتایا وہ بدنام زمانہ تھا. اب سمجھ میں آ گیا کہ میں بدنام زمانہ آدمی کا بیٹا ہوں. بہت اچھا اطمینان ہو گیا نا. تو یہ سب ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے یہ کھرید کھرید کرنے کی؟ نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے. ایک بات تو یہ تھی جو اس میں سمجھنے کی تھی، ابھی اور باتیں اس میں سمجھنے کی. کیا بات سمجھنے کی ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت رسول موجود تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، تو ہم کوئی سوال کر دیتے تو جواب جو ملتا وہ ہمارے اوپر ایک طرح کی ذمہ داری کی شکل میں عائد ہو جاتا. اب تو رسول نہیں ہے، اب تو نہیں قرآن نازل ہو رہا ہے. اب اگر ہم 1000 سوال کریں گے تو کیا کوئی بوجھ ہم پہ بڑھ جائے گا؟ شریعت کے جتنے احکامات ہیں ہم اسی کے تو پابند ہیں، اس سے زیادہ کے پابند تو نہیں ہیں. تو کیا آج ہم کو کرنا چاہیے سوال؟ کیا رکاوٹ ہے؟ آج تو نہیں بوجھ بڑھنے والا، کہا گیا وہاں بوجھ بڑھ جائے گا، ذمہ داری بڑھ جائے گی، کام بڑھ جائے گا، زحمت بڑھ جائے گی. اب تو وہ سب ہونے والا نہیں ہے. سوال کرنے والا جو سوال کر رہا ہے ہاں علماء ہی سے کرے گا، ہاں اور علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں، ہاں اور علماء سے جو سوال کر رہا ہے ہاں علماء جو جواب دیں گے اس کو عمل کرنا پڑے گا. ہاں نہیں کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ قرآن میں صاف کرانا ہے کہ ہاں جانتے ہو اہل کتاب سوال یہ ہے کہ اس نے پوچھا، علماء نے جواب دے دیا، اور اس نے عمل نہیں کیا، تو کیا وہ ویسا گنہگار ہوگا جیسا شریعت کو پامال کرنے والا گنہگار ہوتا ہے؟ جواب نہیں بھی دینا رہتا ہے، ہاں یا نہیں بھی جانتے ہیں تو وہ بھی شاید کے اوپر وہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے جواب. ٹھیک ہے وہ فٹ کر دیتے ہیں، لیکن ایک عملی مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے یکساں صلاحیت تو دی نہیں ہے. اب جس کو اچھی صلاحیت دی ہے وہ دین کا اچھا فہم رکھتا ہے،
اور عام لوگ دین کا اتنا مضبوط فہم نہیں رکھتے. ان کو اگر کوئی چیز سمجھنی ہے تو ان کو روکا جائے گا کہ مت سوال کرو. ہاں؟ اس کو روکا جائے گا کہ مت سوال کرو، مت سمجھو. یہاں تو یہ کہ جب روک دیا گیا نہیں کرو تو مت کرو. تو اب یہاں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو دین کے بنیادی مقتضیات ہیں اس کے حوالے سے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو وہ تو طے شدہ ہے، ہر ایک کو جاننا چاہیے. اگر کوئی نہیں جان رہا ہے اور اس حوالے سے کوئی چیز پوچھ رہا ہے تو ہمیں وہ چیز سمجھانی چاہیے. وہ چیز سمجھنا اس کی ضرورت ہے اور سمجھانا پڑھے لکھے لوگوں یا جانکار لوگوں کی ذمہ داری ہے. البتہ مین میخ نکالنے کے لیے، ہندی کی چندی نکالنے کے لیے اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو اس وقت ایسے سوال کو ٹال دینا چاہیے، ایسے سوال کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب ہر آدمی کو دیا جائے. ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہاں واقعتاً اس سوال کی ضرورت، جواب کی ضرورت اسے ہے تو ہم بتائیں. لیکن ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہ سوال برائے سوال ہے یا اسے اس کی ضرورت نہیں ہے یا اس مسئلے کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. بالکل، سوال کرنے والے کے سوال سے سمجھ میں آتا بھی ہے اور نہیں بھی سمجھ میں آتا ہے. تو اب اگر عملی زندگی سے متعلق وہ سوال نہیں ہے تو اس کا جواب دینا کون ضروری ہے؟ اصحاب کہف کے کتے کتنے تھے؟ اصحاب کہف کتنی تعداد میں تھے؟ ہاں، اب سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آیا. میں وہی کہہ رہا تھا کہ اگر ایسے سوالات سامنے آتے ہیں تو ایسے سوالات ریجیکٹڈ. کوئی بھی پوچھے نہیں، تجسس کے معنی تو تھوڑا سا دوسرے ہیں نا. جب وہ آیت آئے گی تو ہم بتائیں گے. ابھی ہمیں صرف یہ سمجھنا ضروری تھا کہ یہاں روک دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% پابندی لگا دی گئی ہے اور اب کبھی کوئی کسی طرح کا سوال کرے ہی نہ، بلکہ جو بنیادی ضرورت ہے اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہے تو آج بھی کوئی کر سکتا ہے. ایسا تو نہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور سے لوگوں نے سوالات نہیں کیے، صحابہ کرام نے دوسرے جانکار صحابہ کرام سے سوالات نہیں کیے، یا عام لوگوں نے پڑھے لکھے صحابہ کرام سے سوالات نہیں کیے. وہ سلسلہ تو چلتا رہا. اصل جو اس کا ریزن ہے، جو اس کا سبب ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسے ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے. تو دوسری بات یہ ہے جو ہمیں اور آپ کو اس آیت کے حوالے سے سمجھنی ضروری ہے. ہاں 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 بالکل یہ ہے. ہوا میں نہیں کوئی فتویٰ دیا جائے گا. اگر واقعتاً کوئی مسئلہ پیش آیا ہے تو فتویٰ دیا جائے گا اور نہیں پیش آیا ہے تو نہیں دیا جائے گا. ہاں 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 لوگ سوال کرتے ہیں. ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک سوال آیا ہے نا، ایک شخص کا انتقال ہوا. آج انتقال ہوا اور کل اس کی بیوی نے بچہ جنا. اس کی عدت کیا؟ اب عام حالات میں تو 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اگر حاملہ ہے تو وضع حمل ہے.
اب وضع حمل اگر اگلے ہی دن ہو گیا ہے تو اگلے دن اس کی عدت ختم. اب وہ اپنے گھر بھی جا سکتی ہے, شادی بھی کر سکتی ہے, کچھ بھی کر سکتی ہے. کیا فتویٰ دیں گے آپ؟ ابھی لوگ رشتہ دار موجود ہیں, غم کا بوجھ سوار ہے, لیکن قانون اپنا کام کر رہا ہے. فتویٰ دیجیے. ہاں نہیں, اگر کوئی شخص مرا اور اس کی بیوی حاملہ ہے تو اس صورت میں بھی وضع حمل عدت ہے. نہیں, وضع حمل نہیں رہے. ہاں, اب دیکھا قیاس کیا نا حضرت جی نے اور بدلا نا فتویٰ. دیکھیے, ہمارا قیاس کچھ کہہ سکتا ہے, لیکن شریعت کا جو دو ٹوک حکم ہے وہ تو یہ ہے ایک دن بعد وضع حمل ہو یا 9 مہینے بعد وضع حمل ہو, وضع حمل اس کی عدت ہے. تو ہم کون ہیں جو کہہ دیں کہ نہیں اگلے دن ہو گیا تو وہ 4 مہینے 10 دن والی پوری کرے. یہ آپ کس دلیل کی بنیاد پہ کہیں گے؟ کس دلیل کی بنیاد پہ کہیں گے؟ جو یہ مستق ہے, ہاں, یہ جو وضع حمل کی ہے 9 مہینہ یا 6 مہینہ یا کچھ بھی مستق جاتی ہے, ہاں, وہ زیادہ سے زیادہ کی مستق ہے, کم سے کم کی مستق نہیں. یہ تحدید آپ کس بیس پہ کر رہے ہیں؟ قرآن نے تو نہیں, قرآن نے صرف کہا وضع حمل. اور یہ عدت کا ہاں, جو دوران ہے اس کا مطالعہ کیا جائے تو یہی چیز آئے گی کہ وضع حمل جو ہے وہ لمبی مدت کے لیے ہے اور خاص طور پر طلاق کے معاملے میں. نہیں, کم مدت کے لیے بھی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ نے قیاسی گھوڑا تو دوڑا لیا ہے نا, اور ایک فتویٰ جڑ بھی دیا, لیکن سیرت کی کتابوں میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں کہ ایک خاتون بیوہ ہوئی اور بیوہ ہونے کے مہینے بھر کے اندر وہ وضع حمل کے مرحلے سے گزری, اور وہ کیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وضع حمل اس کی عدت کی مدت ہے, اس کی عدت پوری ہو گئی, اب وہ آزاد ہے, اپنے میکے جانا چاہے جائے, شادی کرنا چاہے کرے, اس کے علاوہ اور کوئی پابندی اس پہ نہیں رہے گی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ ایک الگ قصہ ہے, وہ ایک الگ قصہ ہے نا, لیکن یہ ایک دوسری صحابیہ کا قصہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. اب اگر تاریخ میں یہ نظیر موجود ہے, سیرت میں یہ نظیر موجود ہے, خلفائے راشدین کا یہ فیصلہ موجود ہے, تو ہمارا قیاسی گھوڑا دوڑنا چاہیے؟ نہیں. ہاں جی, ہاں, 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 ہاں. اصل میں سادہ لفظوں میں کہیں تو اس کا مقصد ہے نسب کی حفاظت ہے نا, اور نسب کی حفاظت کے لیے وضع حمل کافی ہے. جب وضع حمل ہو یا نسب کی حفاظت, چاہے وہ کل ہو, چاہے 1 مہینے میں ہو, چاہے 6 مہینے میں ہو, اور یہ جو کلیئر نہیں ہوتا تو 3 مہینے تک 4 مہینے تک معاملہ چلتا ہے, اس کے پیچھے کچھ دوسری حکمتیں بھی ہیں کہ حمل قرار پانے کے لیے
یا اس کے ظہور کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے مہینے ہی میں ظاہر ہو جائے، کبھی دوسرے مہینے میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی تیسرے مہینے میں ظاہر ہوتا ہے، جو پریکٹیکل تجربات ہیں اس کی روشنی میں۔ اس لیے وہاں شریعت نے وہ ساری گنجائشیں رکھی۔ بہرحال ہاں عمل کے بعد بھی کچھ پیریڈ کا روکنے کا ہے، جیسے مبادرت کا یا جو بچے پیدا ہوئے تو اس کے بعد دیکھیے اس کے نفاس کی جو حالت ہوتی ہے اس وقت قریب ہونے سے منع کیا گیا ہے، جیسے حیض کی حالت میں قریب ہونے سے منع کیا گیا ہے، لیکن قربت میں صرف مجامعت سے منع کیا گیا ہے، باقی اور کسی چیز سے تو نہیں منع کیا گیا ہے۔ تو اب باقی چیزوں کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو ہم کون ہیں جو دروازہ بند کر دیں؟ نکاح ہو سکتا ہے، ہم کون ہیں جو کہہ دیں کہ نہیں نکاح ہو سکتا؟ تب اس لیے جو اصولی باتیں ہیں بس اصولی باتیں اپنی جگہ رہیں گی۔ آپ نے کسی سے نکاح کر لیا لیکن وہ حیض کی حالت میں ہے تو آپ بھی پابند ہوتے ہیں کہ اس وقت تک آپ اس کے قریب نہ جائیں، لیکن نکاح تو ہو جاتا ہے، تو وہ بالکل ایک الگ پہلو ہے۔ چلیے دیکھیے اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، ہاں فتویٰ تو سیدھا سادہ ہے کہ شرعی قانون کے لحاظ سے اس کی عدت پوری ہو گئی، وہ آزاد ہے۔ ہاں اخلاق سوال جو میری میں سمجھ رہا ہوں، پھنسانے کے لیے تھا، نہیں پھنسانے کے لیے، کسی کے شوہر کا انتقال ہوا، ہاں دوسرے کی وجہ حمل ہوا، ہاں تو تیسرے دن شادی کرنے نہیں جائے گی، شادی کرنے نہیں جائے گی، ہے نا؟ لیکن اصل میں جو چیز پریکٹیکل ہے وہ دیکھیے، وہ یہ ہوتا ہے نا کہ آج کل کے بد اخلاقی کے ماحول میں ہے نا، جو وارثین ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو چیزیں بھی ہیں جلد سے جلد ہمارے ہاتھ لگے، انہیں اس سے بحث نہیں ہوتی کہ ہمارا اخلاق کس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور کسی کا حق کیا ہے، تو وہ جلدی مچاتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ سارے سوالات اور زیادہ ابھرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اس لیے کہ اب وہ 4 مہینے رہے گی تو 4 مہینے تک خرچہ برداشت کرنا پڑے گا نا، اسی وراثت میں سے دینا پڑے گا، اگر کل کے کل چلی گئی تو 4 مہینے کا بچے گا۔ تو آپ اس بگڑے ماحول کو سامنے رکھیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ سوالات کیوں آتے ہیں اور سوالات کے جوابات کیسے دینے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا قانون کی نگاہ میں تو اس کا وضع حمل ہو گیا تو عدت پوری ہوگی، لیکن اخلاقیات کے لحاظ سے اگر وہ ابھی آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتی ہے تو آپ اسے نکالیں نہ، ہے نا؟ جب تک رہنا چاہتی ہے رہنے دیں، جب جانا چاہے جائے، تاکہ کچھ غم تقسیم ہوتا ہے، کچھ غم بٹتا ہے، کچھ میل ملاپ ہوتا ہے، تو اس سے بہت ساری چیزوں کا ازالہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک نفسیاتی اور فطری ضرورت ہے، اسے پورا ہونے کے لیے شریعت نے پابند نہیں کیا ہے کہ کل کی کل آپ نکال باہر کریں، بلکہ کہا ہے عاشروہن بالمعروف، ویسے ہی کہا ہے سرہوہن بالمعروف۔ یہ اس کے اوپر چھوڑنا بہتر ہے۔ یس، رخصت کرنا ہے تو معروف طریقے سے کریں، اور معروف طریقہ یہ ہے کہ غم ہلکا ہو جائے تب کریں۔ فتویٰ میرا یہ تھا۔ چلیے اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ایسے ہی کچھ چیزوں کے حوالے سے سوال کیا،
ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ کیا ہو گئے؟ اس کا انکار کرنے والے ہو گئے، اسے جھٹلانے والے ہو گئے۔ اب یہاں تم سے پہلے قوموں نے یا لوگوں نے سوال کیا، تو اب اس قوم سے مراد کون؟ اہل کتاب کے سوالات تو قرآن میں یقیناً مذکور ہیں کہ الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے، ہے نا؟ اور جب ان سوالات کے جوابات ان کو مل جاتے تھے تو جو من پسند نہیں ہوتا تھا اسے ٹھکرا بھی دیتے تھے، اور جو من پسند ہوتا تھا مان بھی لیتے تھے، ٹھیک؟ لیکن قرآن نے اہل کتاب کا لفظ نہیں استعمال کیا، کامن لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مصداق اس سے پہلے کے لوگوں میں بھی جن لوگوں نے اس طرح کے سوالات کیے ہوں وہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اب پریکٹیکل سوال جو ہے کہ ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں، لیکن اگر کوئی ایک مثال دینی ہو کہ انہوں نے یہ سوال کیا اور اس سوال کا جواب دیا گیا تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا، اس کی کوئی ایک مثال دینی ہو تو کیا مثال ہوگی؟ گائے والی مثال تو آئی، لیکن گائے والی مثال میں انکار تو نہیں کیا، قہرن جبرن تو فالو کیا۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انہوں نے ذبح کیا گرچہ وہ چاہتے تھے کہ نہ کرنا پڑے۔ ایسی مثال ذرا لائیے، آپ ٹھونک دیں گے کسی کے سر اور مثال نہیں دیں گے تو کیسے مانا جائے گا؟ جی ہاں حضرت جی، اس سوال کا جواب کچھ ڈھونڈ ڈھونڈ کے آئے ہیں یا ابھی ہوم ورک رکھا جائے؟ ہاں، اگلے ہفتے کے لیے یہ ہوم ورک رہے گا، آپ یہ ڈھونڈ کے نکالیے اہل کتاب نے کوئی سوال کیا، الٹا سیدھا اس کا جواب دیا گیا اور پھر انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ یہاں صاف صاف ہے فَأَصْبَحُوا بِهَا کافرین، تو کوئی ایسی مثال تو ہونی چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کہ صرف الزام لگا دیا گیا ہے۔ واقعہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ لے کے ہاں جا رہے تھے اور واپس کی حضرت عمر کے پاس آئے تھے، ہاں ہاں حضرت عمر نے ان کو قتل کیا، ہاں اور جو مسافر مدینہ ہاں اس میں یہودیوں کا معاملہ وہی کہ وہ اپنے دین کے حساب سے اپنا فیصلہ کریں گے اور کوئی معاملہ ملے گا ہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ دیکھیے یہاں پر ہے قد سألہا، کوئی چیز عہد معاہدے کی طے ہوئی یہ نہیں ہے، تم سے پہلے جو لوگ تھے اس میں سے کچھ لوگوں نے سوال کیا، تو آپ سوال بتائیے پہلے کہ پہلے کے لوگوں نے یہ سوال کیا، اس سوال کا یہ جواب دیا گیا، اس کے بعد انہوں نے اس جواب کو ریجیکٹ کر دیا، تسلیم نہیں کیا۔ یہ اصل سوال ہے۔ تو یہ ایک ہوم ورک ہے جو کر کے آنا ہے، تلاش کر کے لانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ بادشاہ کے لیے جو بولے تھے کیا؟ ہاں کیا؟ کوئی بادشاہ مقرر کر دو، ہاں ہاں طالب السلام کو ہاں مقرر کیے تو ریجیکٹ کر کے کیے کیسے؟ ہم لوگ کھانے کے لیے
ایک منٹ دیکھیے، ایک تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ کوئی ملک ہمارے لیے طے کر دیا جائے، یہی ہے نا؟ اب ملک طے کر دیا گیا تو سب نے ریجیکٹ کر دیا تھا یا کچھ لوگوں نے ریجیکٹ کیا تھا؟ اچھا، اور مزید تاریخ پڑھیے تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ریجیکٹ کرنے کے باوجود قوم کے لوگ ساتھ لڑنے کے لیے نکلے اور ان کو آزمانے کے لیے کہ وہ ثابت قدم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ان کو پانی پینے سے روکا گیا۔ اب وہاں کچھ لوگ الگ ہو گئے، انہوں نے ثابت قدمی کا ثبوت نہیں دیا تو ان کو پہلے ہی الگ کر دیا گیا۔ اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ انہوں نے انکار کیا، ٹھیک ہے ان کی چاہت یہ تھی کہ ہم کو ہونا چاہیے، پیسے والوں کو ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ ان کی بادشاہی تسلیم نہیں کی، ان کے زیر سایہ لڑنے کے لیے نہیں نکلے، ایسا پوری قوم کے حوالے سے نہیں۔ ہاں ہاں، لیکن جنگ لڑنے کا جو ان کو حکم دیا گیا تھا ان کے سوال کے جواب میں تو نہیں دیا گیا تھا۔ کھانے کے لیے مطالبہ کیا تھا، ہے نا؟ سوال یہ ہے کہ مطالبہ ایک الگ چیز ہے اور اس کا حل پیش کیا گیا تو اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا، یہ الگ چیز ہے۔ وہ اس سوال کا جواب نہیں تھا، اس کے حل کی تدبیر تھی، ہے نا؟ اصل سوال کا جواب اور جواب کا ریجیکشن، وہ جواب کا ریجیکشن نہیں تھا، وہ حل کا ریجیکشن تھا۔ ورنہ وہ تو چاہ ہی رہے تھے کہ جیسے بیٹھے بیٹھائے من و سلوہ مل رہا ہے ویسے ہی بسل اور قصہ اور جو ان کا مطالبہ تھا وہ ان کو ملنا چاہیے۔ جی ابھی اور ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے، ابھی کام پورا نہیں ہوا۔ کیا ہو گیا تھا؟ ہاں 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 ٹھیک ہے، تو وہ سوال کرنے آئے تھے یا فیصلہ کروانے آئے تھے؟ سوال کرنے نہیں آئے تھے، وہ تو فیصلہ کروانے آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا تمہارے ہی مطابق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، تمہارے زیادہ اطمینان ہوگا۔ بالکل الگ چیز ہے، کیس الگ چیز ہے اور سوال الگ چیز ہے۔ معاملہ گمبھیر ہے۔ چلیے اب اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا بحیرہ کو، صائبہ کو، وسیلہ کو اور حام کو، کیا نہیں بنایا؟ معزز۔ یہ سارے جانور ان کو وہ قابل احترام سمجھ کر کے چھوتے نہیں تھے، استعمال نہیں کرتے تھے اور ان کے لیے اپنا دان پن کرتے رہتے تھے اپنے رسم رواج یا غلط تصورات کے لحاظ سے۔ جیسے ہمارے یہاں گو ماتا کے لیے سب ہوتا ہے نا؟ تو ویسے ہی یہ 4 طرح کے جانور تھے جو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ ابھی یہ 4 طرح کے جانور کیسے کیسے تھے؟ تفسیر میں، تشریح میں طرح طرح کی باتیں بیان کی گئی۔ کیا کی گئی ہیں؟ طرح طرح کی باتیں بیان کی گئی۔ اب اس میں سے کس کو مانا جائے کس کو نہ مانا جائے؟ تو اب ایک پیمانہ جو سب سے زیادہ قابل اعتبار ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحابی کی وضاحت بخاری کے اندر ہے۔ کہاں ہے؟ بخاری کے اندر۔
تو اب ایک صحابی کی وضاحت اور بخاری جیسی معتبر کتاب میں منقول ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ بحیرہ ایسی اونٹنی جس اونٹنی کو بتوں کے لیے وقف کر دیا گیا، اب وہ وقف ہو گئی تو گویا معززہ و محترم ہو گئی، اب اس سے خدمت نہیں لی جائے گی، اس سے کام نہیں لیا جائے گا، اس سے استفادہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی خدمت کی جائے گی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ صائبہ۔ اب صائبہ کا مطلب کیا بیان کیا گیا ہے اس روایت کے اندر؟ صائبہ کا مطلب اس روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اونٹنی جس اونٹنی نے لگاتار اور وہ تعداد 10 تک پہنچ گئی ہو تو گویا اس کو معزز سمجھ کر کے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بڑا کام کیا، اب اس کو آرام کرنا چاہیے، اس کو احترام ملنا چاہیے۔ ویسے ہی تیسرا کیا ہے؟ وسیلہ۔ اب وسیلہ کا مطلب وصل کے معنی ہوتا ہے جوڑنا، ایسا اونٹ جس کی جفتی سے صرف نر پیدا ہوئے ہوں تو وہ بھی معزز ہو جاتا تھا۔ یس، اور یہ نر کے لیے، ٹھیک۔ اب اس کے بعد ہے اگلا حام۔ اب حام کا مطلب کیا ہے؟ جس نے کی بار برداری کے لیے ایک لمبا وقفہ گزارا ہو۔ تو اب وہ گویا ایک لمبا وقفہ گزار لینے کے بعد معزز ہو گیا، 10 سال 15 سال 20 سال جو بھی لمبی مدت ہو، کسی روایت میں 10 ہے، کسی میں 15 ہے، کسی میں 20 ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ مدت گزار لینے کے بعد وہ گویا معزز اور وہ پھر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اب یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ ان کی اپنی وضع کردہ اور تصوراتی تھی، جس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں تھی، کتاب و سنت میں کہیں نہیں تھا، اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تھا، ان کے رسولوں نے نہیں بتایا تھا، بس ایک رسم چل پڑی، ایک تصور چل پڑا، ایک خیال چل پڑا اور لوگوں نے عمل درآمد شروع کر دیا، دھیرے دھیرے دین کا حصہ بنا دیا۔ تو اسی کہا جا رہا وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی کو معزز یا محترم یا قابل اعتبار نہیں بنایا، کوئی حیثیت نہیں دی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اللہ پہ جھوٹ گڑھا، یعنی اس کو مذہبی حیثیت دے دی۔ کیا کر دیا؟ مذہبی حیثیت دے دی، حالانکہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے کہ کس چیز کو مذہبی حیثیت حاصل ہوتی ہے اور کس چیز کو مذہبی حیثیت حاصل نہیں ہوتی۔ اب اس سے کیا چیز سمجھ میں آئی کہ انسان اپنے طور پر کسی چیز کو اگر مذہبی رنگ دے دے اور شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو وہ چیز اللہ پہ جھوٹ گڑھنے کے مترادف ہے، اور وہ چیز کبھی بھی قابل تسلیم نہیں قرار پا سکتی۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات جو یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جن اسباب سے ان کو کیا کہتے ہیں محترم قرار دیا گیا ہے، ان میں سے کوئی سبب ایسا نہیں ہے جس کا تعلق للہ قربانی سے ہو۔ اب کوئی کسی بت کے لیے وقف کر دیا تو اللہ سے کیا لینا دینا؟ کسی نے زیادہ خدمت انجام دے دی تو اللہ سے کیا لینا دینا؟ وہ تو اس کا وظیفہ زندگی ہے۔
تو اللہ کے ہاں کوئی چیز محترم اور کوئی چیز معزز اس وقت قرار پاتی ہے جب وہ کیا ہو، اللہ کے لیے ہو نا. اس سے پہلے تذکرہ آیا ہے، کعبہ محترم ہے، حدی کے جانور جو قربانی کے لیے وقف کیے جاتے ہیں محترم ہیں، اور قلائد جن کے گردنوں میں پٹے ڈال کر کے للہ چھوڑ دیا جاتا ہے محترم ہے. تو وہاں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے وہ محترم. جن میں سے کوئی للہ نہیں تھا، ان میں سے کوئی للہ نہیں تھا، اس لیے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں بن سکتی. اب اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، یا آؤ رسول کی طرف، یا رسول کے احکامات اور ہدایات کی طرف، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کافی ہے وہ جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا ہے. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، کیا اگر ان کے باپ دادا کچھ بھی علم نہ رکھتے ہوں، وَلَا يَهْتَدُونَ، اور نہ وہ ہدایت کے راستے پر ہوں، ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی باپ دادا کا طریقہ اپنانا کہاں تک درست ہوگا؟ کیا باپ دادا فرشتے تھے؟ کیا باپ دادا نبی تھے؟ کیا باپ دادا ویسے ہی انسان نہیں تھے جیسے تم خود انسان ہو؟ تو تم تو یہ مانتے ہو کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. کوئی انسان یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں بالکل فرشتہ ہوں، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. تو تمہارے باپ دادا جن کا طریقہ تم قرار دیتے ہو، جب وہ فرشتے نہیں تھے، جب وہ نبی نہیں تھے، اور یہ مانتے ہو کہ صرف انسان تھے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو کیا وہ غلط نہیں سوچ سکتے تھے؟ غلط طریقہ نہیں اپنا سکتے تھے؟ ان سے اس طرح کی غلطی نہیں ممکن ہے کہ انہوں نے غلط راہ اپنا لی ہو؟ اس کے باوجود اس پر اصرار، اس کے باوجود اس پر ضد، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ہاں انہی کے لیے ہے. جب تم آنکھ بند کر کے اپنے عقل کو استعمال کیے بغیر اسی راستے پہ چل رہے ہو جس راستے پہ تمہارے باپ دادا چل رہے تھے، تو جیسے وہ گمراہ ویسے تم گمراہ. یہ بات بالخصوص اس تناظر میں کہی گئی ہے کہ باپ دادا نے ایک غلط تصور قائم کر کے غلط رسم و رواج کی طرح ڈال دی، تو اب اس کو آج ہم بھی فالو کریں یہ کہہ کر کے کہ باپ دادا کا طریقہ ہے. آج بھی ہوتا ہے. میرے باپ دادا 500 مہر رکھتے تھے، ہم اس سے زیادہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہے نا؟ ہمارے باپ دادا 400 بارات لے جاتے تھے، ہم کیسے نہیں لے جائیں گے؟ ہمارے باپ دادا نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیا تھا، ہم کیسے نہیں دیں گے؟ ہوتا ہے. ہمارے باپ دادا نے تو اپنی بہنوں کو وراثت نہیں دی، تو آج ہم کیسے دیں گے؟ ہاں ہمارے بڑوں نے ایسا کیا. تو وہ ساری بیماریاں ہمارے یہاں بھی در آئی ہیں، مختلف معاملات میں، مختلف شکلوں میں. ہاں 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 ارے تو اپنے باپ دادا کو تو لوگ آنکھ سے دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول کس نے آنکھ سے دیکھا ہے؟ چاہیے تو وہیں سے، کہاں تو وہی جا رہا ہے، لیکن لوگ وہاں سے نہیں دیکھتے نا. وہ تو باپ دادا آڑ ہیں اصل میں.
बाप दादा हकीकत पसंदी का तकाजा थोड़ा न है। जो करना हम चाह रहे हैं उसके लिए बाप दादा आ रहे हैं, तो अब बाप दादा का तरीका हो गया। और जहां नहीं अपनाना होता है वहां कभी पूछने नहीं जाते। इन्हीं सारे लोगों से पूछ दीजिए कि आपके बाप दादा ने टी शर्ट तो नहीं पहना था, है ना? तो वहां कैसे फार्मूला चेंज हो जाए? उन्हीं से पूछ दीजिए, खूब समझ में आएगा उनको। हाँ, समझ में आया? तो उनको समझाने के लिए आपको ऐसी मिसालें देनी पड़ेंगी। आगे अब क्या कहा जा रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अलैकुम अनफुसुकुम, तुम पर क्या है? तुम्हारे अपने जात की जिम्मेदारी है। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम इलल्लाहि मरजिउकुम, तुम्हें वो शख्स नुकसान नहीं पहुंचा सकता जो गुमराह हो गया जब तुम हिदायत पर हो। अल्लाह की तरफ तुम सबको लौट के जाना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो अल्लाह तुमको बाखबर करेगा उस चीज से जो तुम करते रहे हो। एक अमली मसला जिंदगी में ये आता है कि जब हम किसी को सही बात बताते हैं या गलत बात से रोकते हैं तो उसकी तरफ से ये रद्द अमल आता है, आप अपना काम देखें, मैं अपना काम देखूंगा, आपको मुझसे क्या लेना देना? आपको मुझसे क्या लेना देना? आप अपने जिम्मेदार हैं, मैं अपना जिम्मेदार हूं। मैं आपको नहीं कुछ कहने जाता तो आप मुझे क्यों कुछ कहने के लिए आते हैं? वहां भी पेश करते हैं, दीन में जबर नहीं है। तो सवाल ये है कि हम जो उसे समझाने जाते हैं या बताने जाते हैं तो जबरदस्ती मनवाने जाते हैं। हम पर जो जिम्मेदारी है वो तो सिर्फ ये है कि हम उन्हें सही बात समझा दें। अगर हमने सही बात समझा दी तो फिर हम गोया बरी जिम्मा हो गए। उसके बावजूद वो गलत तरीका अपनाएंगे तो उसका बुरा अंजाम दुनिया में भी और आखिरत में भी उन्हें खुद भुगतना है। हमें तो वो बुरा अंजाम नहीं भुगतना पड़ेगा। उसी को कहा जा रहा है, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? अपने आप को दुरुस्त रखना और दूसरों को दुरुस्त रखने की कोशिश करना। हाँ, ये जिम्मेदारी है। अलबत्ता उसके बावजूद कोई ना माने, गुमराह हो, उसकी गुमराही तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम अल्लाह के यहां बरी जिम्मा हो जाओगे। बस शर्त यह है, इज़ा तदैतुम, तुम हिदायत के रास्ते पे रहो। अब सबको लौट के अल्लाह के यहां जाना है, फाइनल हिसाब किताब वहां होगा और अल्लाह ताला बता देगा कौन सही करके आया है, कौन गलत करके आया है, किसका ठिकाना जन्नत है और किसका ठिकाना जहन्नम है। हमारे यहाँ लोग इसका गलत मफहूम ये निकालते हैं जो मैंने पहले इशारा किया। क्या गलत मफहूम निकालते हैं? कि हर एक को अपने अपने मामलात देखने चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी है, दूसरे के मामलात में कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो ये बात सही नहीं है। जब इस तरह से हुजूर के बाद सहाबा ने सोचना शुरू किया, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने बाज़ाब्ता समझाया था, इसका ये मतलब जो तुम लोग समझ रहे हो ये इसका गलत मतलब है। इसका सही मतलब ये है कि हम पहुंचाने के जिम्मेदार हैं, पहुंचा दें, उसके बाद मनवाने के जिम्मेदार नहीं है। इसलिए हम उस मामले में किसी के साथ कोई जबर ना करें, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम पहुंचाएं भी ना। अब आगे एक नया मसला पेश हो रहा है।
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ہاں 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 اگر اس کو نکال دیا جائے ہاں یا اس کو لانے کی ضرورت ہے. لا یضرکم من ضل. ہاں ٹھیک. یہاں تک بات ایک پوری ہوگی. لا یضرکم من ضل. ٹھیک. اب اس کو لانے کی ضرورت کیا ہے، یہ آپ کا دوسرا سوال. سوال اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ دوسروں کو سمجھانے تو جاتے ہیں اور خود اپنی اصلاح نہیں کرتے ہیں تو آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ پہلے یہ آیا نا یا ایھا الذین آمنوا ہاں علیکم ٹھیک ٹھیک ہے. علیکم انفسکم، یہ ایک اصولی بات ہوگی کہ تم پر تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن اس ذمہ داری کے حوالے سے آج ہم نے کہہ دیا کہ میں ایمان والا ہوں، لیکن عملی طور پہ میں ایمانی تقاضوں کے معاملے میں کوتاہ ہوں، تو کیا ہمارا دعویٰ کافی ہے؟ اذا تدیتم یہ بتا رہا ہے کہ وہ کوتاہی چلنے والی نہیں ہے. اذا تدیتم یہ بتا رہا ہے کہ وہ کوتاہی چلنے والی نہیں ہے. جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں اور میں خود اس چیز کو اپنانے والا ہوں تو وہ چیز پریکٹیکل آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے. اگر وہ نظر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ بچ جائیں گے. لیکن اگر نہیں، تبلیغ کا ہے. ہاں معاملہ تو تبلیغ کا. تبلیغ کا ہے. ہاں اگر کوئی عملی طور پر جیسے آج کے دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں ہاں تہجد کی نماز پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو، ہاں حالانکہ وہ منبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں، ہاں خود نہیں کرتے، ہاں لیکن ان کے ذریعے بہت سے لوگ کرنے لگتے. ٹھیک. تو یہاں جو ہدایتم اذا تدیتم، جب ہاں تم خود ہدایت میں ہو، ہاں اگر ہدایت میں نہیں ہو تو نقصان پہنچائیں گے نا. یس بالکل. دیکھیے آپ نے بات تو کہی لیکن تھوڑی سی ناقص. اذا تدیتم کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم ہدایت پر کم سے کم کس بنیاد پہ قائم رہیں گے. تہجد کا تعلق ہدایت پر قائم رہنے سے 100% نہیں، فرائض میں نہیں آتا. نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کرے، اپنے والدین کی خدمت نہ کرے، جھوٹ سے باز نہ آئے، جو فرائض کے دائرے میں جو چیز آتی ہے وہ چیز یہاں کاؤنٹ ہوگی. جو چیز فرائض کے بعد اختیار کے اذا شرط ہے لیکن ہدایت کی حد تک، اور ہدایت کا تعلق فرائض سے پورا ہو جاتا ہے. نوافل ایک اختیاری چیز ہے، اس لیے اس کے میں اگر کوئی کوتاہی ہے تو وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. ہو تو بہتر ہے لیکن وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اب اگر کوئی خود نماز نہیں پڑھتا، کوئی خود روزہ نہیں رکھتا، اس سے یہ حق نہیں ہے کہ وہ تبلیغ کرے. اس کا حق نہیں ہے، لیکن لا یضرکم یعنی اگر تم ہدایت پہ نہیں ہو، ہاں اگر تم ہدایت پہ ہاں نہیں اگر تم ہدایت پہ نہیں، ہاں اگر ہدایت پہ ہو تو تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. ہاں نہیں پہنچا پائے گا. اور اگر ہدایت پہ تم نہیں ہو ہاں تو لوگ تم کو نقصان پہنچا دیں گے. خود ہی تم نقصان پہنچا رہے ہو اپنے آپ کو. لوگ تو بعد میں پہنچائیں گے. تم خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہو، لوگ تو بعد میں پہنچائیں گے. اس لیے کہ لوگ بھی انگلی اٹھائیں گے، لوگ بھی بے عزت کریں گے، لوگ بھی رسوا کریں گے، تو وہ بھی تو نقصان ہی ہے. ہاں شرط جواب شرط ہے، لیکن اس حد تک جس حد تک وہ فرائض کے دائرے میں آتا ہے، نوافل اور سنن کے دائرے میں نہیں. ہاں بالکل کہا ہے. تو وہاں تو یہ ہے کہ سچ بولنا اور غلط سے رکنا یہ فرائض میں شامل ہے. ہاں
वहाँ पर बिल्कुल वादे है, हाँ लेकिन यहाँ शर्त और जवाब शर्त के साथ आ रहा है। हाँ, शर्त के साथ आ रहा है, लेकिन ये शर्त और हिदायत का ताल्लुक कोई हिदायत पर है या नहीं, ये उस वक्त हम कंसीडर करते हैं जब वो फराइज पूरा कर रहा हो। जब कोई नमाज के लिए आ रहा हो तो कहा गया उसके ईमान की गवाही दो, अब नमाज के लिए नहीं आ रहा है तो ईमान की गवाही जबरदस्ती देंगे? लेकिन जो हिदायत से नहीं मस्जिद देखा हो, जैसे हाँ शराबी, हाँ वो भी अपने घर वालों को तो हिदायत देता है कि शराब मत पीओ। हाँ, ठीक हालांकि वो हिदायत तो नहीं, ठीक है, देता है। लेकिन उसके घर वाले इस तबलीग पर, हाँ इस नसीहत पर हाँ, उसको तकलीफ नहीं पहुंचाते। किसको? जो उस शराब पीता जो शराब पीता है उसको तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, ये हमारे ख्वाबो ख्याल की बात है। जब उसके शराबी होने के नतीजे में घर की माशियात डिस्टर्ब होती है, घर का माहौल डिस्टर्ब होता है, मारपीट होती है, तो सब उसके खिलाफ खड़े होते हैं। हाँ वो अपने घर वालों को, हाँ, अपने घर वालों को नसीहत करता है सिर्फ एक, वो ठीक है, नसीहत कर रहा है। ये शराब तो बहुत गलत चीज है, हाँ तुम लोग मत पियो, मत करना। ठीक है। खुद पीता है हाँ और इस नसीहत की वजह से हाँ, उसके घर वाले उसको तकलीफ नहीं पहुंचाते। जो ये ऊपर है ना, ये तो नहीं उस नसीहत की वजह से घर वाले नहीं पहुंचाते, वो नहीं, सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि नसीहत की वजह से घर वाले सिर्फ इतना समझते हैं कि इसको नुकसान का एहसास है, लेकिन इस एहसास का जब उस बुरा नतीजा उनके सामने आता है कि वो एहसास के बावजूद बाज नहीं आता, तो जब वो हद से तजावुज करता है तो वही घर वाले उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, चाहे वो नसीहत करता रहे। वो शराब के मामले में खड़े होते हैं। यहाँ ऊपर से जो बात कही जा रही है हाँ कि देखो, पहले ईमान वालों को नसीहत की जा रही है, हाँ जो मामला है हाँ सबसे पहले तुम्हारा, हाँ, तुम्हारे लफ्ज, तुम्हारे ठीक ऊपर है। ठीक, उसके बाद तुम बाहर निकलोगे, हाँ अगर तुम खुद हिदायत पर हो हाँ तो दुनिया वाले तुमको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हाँ अगर तुम हिदायत पर नहीं हो हाँ तो दुनिया वाले तुमको नुकसान हाँ। पहुंचाएंगे। इस आयत में यही बात कही गई है ना। देखिए, दुनिया वाले नुकसान पहुंचाएंगे नहीं, जो गलत है वो नुकसान पहुंचाएगा। दुनिया वालों में हर आदमी नुकसान अब हमारे बच्चे हैं, हम अगर गलत कार हैं तो कोई जरूरी नहीं कि बच्चे हमें नुकसान पहुंचाएं। अगर हम बच्चों के लिए नुकसानदेह नहीं साबित हो रहे हैं, शराबी तो नुकसानदेह साबित होता है, लेकिन हर आदमी नुकसानदेह साबित हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग कुफ्र और शिर्क में मुब्तला होते हैं और कुफ्र और शिर्क पे होने के बावजूद उनके अंदर आम इंसानी अखलाकियात ऐसी होती है कि वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब अबू तालिब के बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो शिर्क पे मुब्तला, कुफ्र में मुब्तला, लेकिन जाहिर है उनकी जात से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा था, एक हद तक फायदा ही पहुंच रहा था। तो ऐसे लोगों के हवाले से वो बात कही जा रही है। हाँ हाँ हाँ, नहीं एक मिनट उनको सवाल करने दीजिए। हाँ 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 देखिए, असल में है ये कि जरर ये है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन अमली तौर पर होता क्या है ना, कि जो शख्स गुमराह हुआ है उसको उसका नुकसान सबका सब दुनिया ही में नहीं मिलता। हम असल में भटक वहां रहे हैं कि ये तय करने बैठ गए हैं कि जो शख्स गुमराह हुआ है उसको सारा जरर इसी दुनिया में पहुंचना है। इस दुनिया के अलावा कल भी तो जरर पहुंचने वाला है।
اور کل جو ضرر پہنچے گا وہ تو طے شدہ ہے نا. اب وہ ضرر یہاں کوئی پہنچائے نہ پہنچائے لیکن اس کو تو ملنے والا ہے. تو ہم جب اس اینگل سے سوچیں گے تو پھر ہمیں وہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ہاں علیکم. ہاں اور یذرکم میں کم ہے وہی علیکم ہے وہی علیکم. ہاں ایمان والے. ہاں تو ایمان والوں کو جو شخص گمراہ ہوا وہ نقصان نہیں پہنچائے گا. نہیں پہنچانے کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی نقصان پہنچا دے یہ کمپلسری نہیں ہے. اور قیامت کے دن تو طے شدہ ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اس لیے کہ انہوں نے اپنا فرض پورا کیا ان کو ان کا اجر ملے گا. جو غلط کار تھے ان کو اس کی سزا ملے گی. تو طے شدہ ہے. ہم اصل میں یہ ڈھونڈنے بیٹھ گئے کہ دنیا ہی میں لامحالہ نقصان پہنچنا چاہیے تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے. چلیے تو اب اس کے بعد والی جو آیت ہے آیت نمبر 106 جس کا ابھی آگے سے بھی تعلق ہے تو ہم لوگ اس کے ساتھ اس کو لے لیں گے اور پڑھ لیں گے. آج یہی ختم کیا جا رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.